آپ نے کبھی ایسے ڈائٹنگ پلان کے بارے میں سنا ہے کہ جس میں آپ کو بتایا گیا ہو کہ اگر آپ نے اس پہ عمل کیا تو نہ صرف آپ کا وزن کم ہوگا بلکہ بہت ساری بیماریوں سے بھی فائدہ مند ہوں گے؟ وہ بیماریاں جیسے کہ دل کی بیماری، بلڈ پریشر کی بیماری، جوڑوں کی بیماری، معدے اور آنتوں کی بیماریوں اور حتیٰ کہ کینسر جیسی بیماریوں سے بھی فائدہ مند ہوں گے۔ تو آئیے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اس ڈائٹنگ پلان کے بارے میں نہ صرف بتا رہے ہیں بلکہ اس پہ عمل کرنے کے 4 بنیادی اسٹیپس بھی آپ کو بتائیں گے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے یہ جو کائنات بنائی ہے یہ ایک نظام یا سسٹم کے تحت بنائی ہے۔ سسٹم یہ ہے کہ اس میں دن ہوتا ہے اور رات ہوتی ہے۔ دن اور رات میں صرف یہ فرق نہیں ہوتا کہ ایک میں سورج ہوتا ہے اور دوسرے میں چاند ہوتا ہے، بلکہ ہماری باڈی پہ بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ دن جو ہے وہ زندگی کو قائم رکھنے والے ضروری کام سرانجام دینے کے لیے ہے، اور ان کاموں کو سرانجام دینے کی وجہ سے نیچرلی ہمیں انرجی کی بھی ضرورت ہوتی ہے، تو دن میں ہم کھاتے پیتے بھی ہیں۔ اور رات جو ہے وہ ریسٹ کے لیے ہے۔ ریسٹ اس لیے ضروری ہے کہ دن کے اوقات میں ہم نے جو مشقت کی ہے، جو ہماری باڈی چلی ہے اور اس سسٹم چلا ہے، تو کافی ویسٹ پروڈکٹس ہمارے جسم میں جمع ہو گئے ہیں۔ تو ان کو ٹھیک کرنے کے لیے یا ہماری باڈی کا ٹیون ان نارمل کرنے کے لیے رات کو ریسٹ ضروری ہے۔ اور نہ صرف ریسٹ ضروری ہے بلکہ ہمیں اس میں کچھ کھانا پینا بھی نہیں ہے۔ نہ صرف ہمارے دماغ کا ریسٹ یعنی کہ نیند ہونی ہے بلکہ ہمارے پورے باڈی کی ریسٹ، جس میں ہماری آنتوں اور معدے کا ریسٹ بھی شامل ہے، کہ ہم نے کچھ کھانا پینا نہیں ہے۔ یہ جو ریسٹ ہے صرف ہمارے آنتوں اور معدے کا ریسٹ نہیں ہے بلکہ ہمارے پورے میٹابولک سسٹم کا ریسٹ ہے۔ تو یہ جو چینج ہے، یہ تبدیلی آج کے ڈائٹنگ پلان کا بنیادی مقصد ہے، یا اسی مقصد کو ذہن میں رکھ کے آج جو میں آپ کو ڈائٹنگ پلان بتا رہا ہوں وہ بنایا گیا ہے۔ پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ آپ نے اپنے کھانے پینے کے جو اوقات ہیں ان کا تعین کرنا ہے۔ ہر بندے کا کھانے پینے کے اپنے اوقات ہیں۔ اب یہ اوقات جو ہیں، جیسے کچھ لوگ صبح 8 بجے اٹھتے ہیں، ناشتہ کرتے ہیں، تو ان کا کھانا پینا جو ہے پہلے لقمے کے ساتھ شروع ہو جائے گا، اور ان کا جو کھانے پینے کے اوقات کا اختتام جو ہے وہ رات کے کھانے پہ نہیں ہوگا۔ مگر اگر کھانے کے بعد بھی جو کوئی چیز کھا رہے ہیں، 12 بجے آئس کریم کھا لی، کوئی بسکٹ کھا لیا، تو ان کے کھانے پینے کے جو اوقات ہیں وہ صبح 8 بجے سے لے کے رات کو 12 بجے تک کاؤنٹ کیے جائیں گے۔ تو ابھی آپ نے اپنے کھانے پینے کے اوقات کا تعین کر لیا ہے، تو اسٹیپ 2 جو ہے وہ ایکشن پلان ہے۔ اب ہے امپلیمنٹیشن کا وقت۔ اسٹیپ 2 یا دوسرا قدم یہ کہتا ہے کہ آپ نے اپنے کھانے پینے کے اوقات کو کم از کم 12 گھنٹے تک محدود کرنا ہے۔ ابتدا میں 12 گھنٹے تک محدود کرنا ہے، اور اگر آپ مزید اس میں ایڈوانسمنٹ چاہتے ہیں تو 8 گھنٹے تک بھی محدود کر سکتے ہیں۔ مگر آج کا جو پلان ہے یا بگنرز کے لیے 12 گھنٹے تک محدود کرنا ہی کافی ہے۔ اب کچھ لوگ بولیں گے کہ اگر صبح 8 بجے ہم نے ناشتہ کر لیا، رات کو 8 بجے ہم نے کھا لیا، تو بعد میں ہمیں پیاس لگ رہی ہے، تو کیا پانی بھی نہیں پی سکتے؟ جی ہاں، آپ پانی پی سکتے ہیں، اور اگر ضرورت زیادہ محسوس ہو رہی ہے تو گرین ٹی یا بلیک ٹی بھی پی سکتے ہیں، مگر اس کے علاوہ کچھ نہیں کھانا۔ اب پھر کچھ لوگ بولیں گے کہ اگر زیادہ بھوک لگ رہی ہے تو ایک چمچہ آئس کریم کا کھا لیا یا ایک چھوٹا سا بسکٹ کھا لیا، تو اس سے تو کوئی زیادہ فرق نہیں پڑنے والا وزن پہ یا ہمارے جسم پہ، تو اس سے بہت زیادہ فرق پڑنے والا ہے۔ بظاہر تو وہ ایک چھوٹا سا ٹکڑا یا ایک چھوٹا سا اسپون ہے، مگر ہماری باڈی میں وہ جیسے ہی جائے گا تو جو میں نے ابھی آپ کو بتایا سسٹم، انسولین، گلوکاگون اور دوسرے ہارمونز والا، وہ ڈسٹرب ہو جائے گا، اور وہ اپنے چھوٹا سا نوالا بھی یا چھوٹی سی چیز بھی اگر معدے میں گئی تو وہ ان ہارمونز کی بہت زیادہ مقدار جو ہے وہ بلڈ میں داخل کر دے گا۔ تو آپ نے اگر تعین کر لیا ہے کہ آپ نے اپنے کھانے پینے کو 12 گھنٹے تک محدود کرنا ہے، تو اس پہ قائم رہیں۔ اب آتا ہے تیسرا اسٹیپ۔ تیسرا اسٹیپ یا تیسرا قدم جو ہے میرے حساب سے مشکل ترین ہے۔ وہ اس لیے ہے کہ ہم ابتدا میں تو بہت ہی پرجوش ہوتے ہیں،
कोई भी चीज़ कर लें हम उठा लें। इब्तिदा में मोटिवेशन फोर्सेस भी बहुत होते हैं, जोश भी बहुत होता है। कुछ लोगों ने 2 हफ्ते तक इस प्लान को कामयाबी से सरअंजाम देंगे, 12 घंटे क्या 6 घंटे तक भी खाने-पीने को महदूद कर लेंगे, मगर 2 हफ्ते के बाद थक जाएँगे, फिर अपनी पुरानी आदत पे आ जाएँगे। तो तीसरा कदम या तीसरा स्टेप है जिसको मैं बोलता हूँ कंसिस्टेंसी या मुस्तकिल मिज़ाजी। आपने अपने प्लान पे मुस्तकिल मिज़ाज रहना है। भले आप 12 घंटे तक इब्तिदा या बिगिनर्स में ही रखें, मगर उसको आपने मुस्तकिल मिज़ाजी के साथ चलाना है। कम से कम 3 महीने तक तो आपने इसको ज़रूर आज़माना है और मुझे यकीन है कि अगर आपने 3 महीने तक आज़मा लिया, तो इस प्लान में इतनी ताकत है, आप खुद को इतने ही तरोताज़ा महसूस करेंगे कि आप इसको पूरी ज़िंदगी तक ले जाएँगे। अब आते हैं चौथा स्टेप। चौथा स्टेप या चौथा कदम को आप ये भी कह सकते हैं कि इस प्लान का एक फ़ायदा भी है। वो ये है कि अब आपको क्या खाएँ, क्या ना खाएँ की फ़िक्र नहीं करनी। जब आपने अपने खाने-पीने के घंटों को महदूद कर लिया है, तो इसमें ये मत सोचें कि लंच में ये खाना है, डिनर में ये खाना है, इसमें कितने कार्ब्स हैं, इसमें कितनी शुगर है, नहीं। फिर आप जो नॉर्मल जो भी आपका खाना-पीना है, उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। क्योंकि जब आपने महदूद कर लिया है, तो आपकी बॉडी को रेस्ट का काफ़ी मौका मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा आपने ओवर ईटिंग भी नहीं करनी, बहुत ज़्यादा बदएहतियाती भी नहीं करनी, मगर जो नॉर्मल रूटीन में आपका खाना-पीना है, उसी के साथ लगे रहें। तो ये है आज के प्लान का चौथा स्टेप। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है, तो अपने दोस्तों और फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और कमेंट सेक्शन में मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि इस प्लान पे अमल करना आसान है या मुश्किल है?